بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہ سوالات کا سلسلہ ہے اور اس میں اختصار کریں گے اس واسطے کہ پہلے کافی گفتگو کا ٹائم اپنے پروگرام سے تجاوز کر چکا ہے. آج کے دور میں یہ جو انٹرنیٹ کے سوالات ہیں ان میں سے یہ سوال ہے کہ آج کے دور میں صحیح سنی کون ہے، جبکہ اکثر فرقے اس کا دعویٰ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک مستقل موضوع ہے جس کی کیسٹ ملتی ہے ہم ہی سنی کیوں ہیں. تو وہ موضوع آپ سن سکتے ہیں. اب میں پوری تفصیل تو نہیں بیان کر سکتا اس وقت، لیکن بالخصوص شان رسالت سمجھنے کا ایمانی طریق اور صحابہ اور عقائد اہل سنت، یہ موضوعات سی ڈی میں بھی ویسے بھی آپ سن سکتے ہیں. اور علامت اس کی دیکھنی ہو تو وہ جو حدیبیہ میں حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفیر بن کے آئے تھے قریش کی طرف سے، جو علامت انہوں نے وہاں حق والوں کی دیکھی تھی وہ جن میں پائی جائے وہ برحق اور اہل حق ہے. وہ علامت کیا تھی کہ وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دھن ماتھے پہ لگا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ جن کے لعاب کی کوئی مثال نہیں ہے ان کی ذات کی مثال کیسے ہو سکتی. لہذا جن لوگوں کے یہاں اتنا ادب موجود ہے وہ یقیناً اس دور کے صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہیں. امام اعظم کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے، یہ بھی انٹرنیٹ سے سوال آیا ہے. تو اس سلسلہ میں یہ جاننا چاہیے کہ سارے القاب کا ایک دائرہ ہوتا ہے. سارے القاب کا کوئی لقب بھی ہو دائرہ ہے. مثال کے طور پر لفظ ہے خطیب اعظم، تو خطیب اعظم اگر آج کسی کو کہتے ہو تو مطلب ہوگا اس زمانے کے کسی شہر کا خطیب اعظم. مطلقاً آپ اس سے مراد نہیں لیں گے کیونکہ مطلقاً خطیب اعظم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ انبیاء کے بھی خطیب ہے، میدان حشر کے خطیب ہے. اب خطیب اعظم اگر لوگوں کے نزدیک کہنا جائز ہے اور اس میں ان کو پتا ہے کہ خطیب اعظم سے مراد یہ باؤنڈری ہے، تو اگر حسد نہ ہو تو امام اعظم سے بھی مراد یہ ہے کہ جو ان کے زمانے اور بعد کے لوگ ہیں ان سب میں سے ان کی خدمات زیادہ تھی، اس بنیاد پر ان کو دنیا امام اعظم کہتی ہے. وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امام اعظم نہیں ہے، وہ صحابہ کے امام اعظم نہیں ہے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے امام اعظم نہیں ہے. وہ اپنے مخصوص سے ایک دائرے کے لحاظ سے ان کو امام اعظم کہا جاتا ہے. اور میرے پاس 6 اس کے حوالہ جات ہیں کہ جو لوگ آج امام اعظم ابو حنیفہ کو امام اعظم کہنے پر اعتراض کرتے ہیں ان کے بڑوں نے 6 مقامات پر امام صاحب کو امام اعظم لکھا ہے اور امام اعظم تسلیم کیا ہے. شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا، تو جو اس کو نہ مانے اسے کیا کہنا چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا رب ذوالجلال کی ذات کا. تو جو نہیں مانتا وہ فاسق ہے، فاجر ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس سے کیا جھگڑا ہو سکتا ہے. اجماع کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، ہر ایک کو پہچاننے کا کیا حکم ہے. تو اجماع جو ہے وہ ایک ہوتا ہے سکوتی، دوسرا ہوتا ہے کلامی. سکوتی ہے کہ بات پیش کی گئی تو سارے اس مسئلے پہ چپ رہے، اختلاف نہیں کیا، اور کلامی یہ ہے کہ انہوں نے بول کے حمایت کر دی. تو یہ دونوں طرح کا اجماع موجود ہے. اختصار سے اس کا اتنا ہی جواب عرض کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ ہے کہ اصل یہ کہا گیا تھا کہ سوالات جو ہیں وہ موضوع سے ریلیٹڈ ہوں، ورنہ سلسلہ بڑا طویل ہو جائے گا. تو یہ سوال کرنے والے حضرات دھیان رکھا کریں کہ موضوع سے متعلق سوال جو ہے وہ پوچھا کریں. کیا یہ حقیقت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرتے وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے اس گھوڑے کی ناک میں جو غبار تھی وہ غبار بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. کیونکہ عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ صحابی نہیں، غیر صحابی ہیں، اگرچہ بڑے ان کا بعض لوگوں نے خلاف راشدہ کا بھی قول کیا ہے، مگر صحابیت ایک شرف ہے. اور یہ قول اس کی تصدیق کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. ایسے ہی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی شان کو ہی بیان کیا تھا. اس کے ساتھ یہ ہے کہ پھر وہی سوال ہے آج کے لحاظ سے سنی کون ہے، تو وہ میں نے ایک علامت پہلے بیان کر دی، دوسری مسلم شریف سے پیش کر دیتا ہوں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے ان من اشد امتی لحب الناس یکونون بعدی یود واحدهم لوران باهله وماله. فرمایا میرے بڑے پکے محب پیدا ہوں گے. ان کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا ان میں سے ہر بندہ یہ چاہے گا اللہ مجھ سے میرے بیٹے بھی لے لے، میرا مال بھی لے لے، مجھے ایک بار میرے محبوب کا دیدار کرا دے.
اور یہ علامت پکے سنی کی موجود ہے، اور یقیناً جہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی خوش نصیب ہیں اور اہل یقین ہیں، اصحاب یقین ہیں، جتنا بھی کوئی گیا گزرا بندہ کیوں نہ ہو، یہ تڑپ اس میں ضرور موجود ہے کہ رب ذوالجلال مجھے ایک بار میرے محبوب علیہ السلام کا دیدار کرا دے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ اہل سنت و جماعت کے بارے میں جو ہمارے عقائد کی تفصیل ہے، اس تفصیل کا اس ٹائم وقت نہیں کہ ہم ہر موضوع پہ مسئلہ حاضر ناظر اور دیگر مسائل کو تفصیل سے بیان کریں۔ حاضر ناظر کے بارے میں ہمارا موضوع آ رہا اور کچھ مسائل جو ہیں وہ ہم نے پہلے بیان کر دیے ہیں۔ ہمارے اور بھی کچھ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ، اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں۔ آپ اسی طرح جس طرح آج آپ تشریف لائیں ان پروگراموں میں بھی آپ شمولیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، محترم جناب حاجی طارق جوید بھٹی صاحب نے جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر اسلام دروغہ والا لاہور کے لیے 20,000 روپے کا تعاون فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ گجرانوالا کے دل سیالکوٹی پھاٹک پر ٹویو پلاسٹک فیکٹری والے، انہوں نے ادارہ صراط مستقیم کا فہم دین کا کورس جو اس وقت یہاں پہ چل رہا ہے، اس کا 50,000 روپیہ خرچہ تھا، جس میں سے 15,000 روپے کے اوپر اس کے اوپر شیٹ لگی اور 35,000 روپیہ ٹویو پلاسٹک فیکٹری گجرانوالا آپ نے تعاون کیا۔ وہ بورڈ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بڑا خوبصورت بورڈ سیالکوٹی پھاٹک GT روڈ پر نصب کیا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔